बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीनों भारतीय जासूस, जिनमें एक मर्द और 2 लड़कियां शामिल थी, भारत से मुझे जिंदा कैद करने के लिए नेपाल आए थे, लेकिन तीनों मेरे हाथों मारे गए थे। तीनों को कैन से पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और हम ऊपर सड़क पर आ गए, और जब तक आग जलती रही हम वहीं खड़े रहे। मैं सोच रहा था कि उनकी लाशों को जलाकर हमने उनके अंतिम संस्कार उनके मजहब के मुताबिक कर दिए। वापसी पर हम कश्मीरी फसी के घर गए, जहां दोनों जासूस लड़कियां रहती थी, और फसी साहब से मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें बताया कि उनकी दोनों मेहमान खवातीन मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू थीं और भारतीय जासूस थीं, और अब वो कभी वापस नहीं आएंगी। इसलिए अब मुझे उनके कमरे की तलाशी लेने दें, और इस मामले में उनकी बेहतरी इसी में है कि वह बिल्कुल खामोशी अख्तियार किए रखें, वरना उन्हें नुकसान हो सकता है। फसी ने कमरे की तलाशी देने से इनकार कर दिया और किसी तौर पर मानने के लिए तैयार ना हुआ कि वो दोनों मुसलमान नहीं थी। जब मैंने उसे धमकी दी कि उन्होंने मेरी बात ना मानी तो उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, तो वो मान गया और हमारे साथ उनके कमरे में गया। मेहमान खाने की डुप्लीकेट चाबियां उसने घर से मंगवा ली। दोनों कमरों से उनके ज़ाती सामान के अलावा एक छोटा पिस्टल और सैकड़ों गोलियां और पाकिस्तान में उनके टारगेट बनने वाले आला अफसरान के नाम, उनकी तस्वीर, पाकिस्तान में उनके खैर खाहों के नाम, पते और शनाख्ती कोड, लाइटर साइज के कैमरे, पॉकेट साइज टेप रिकॉर्डर जो यकीनन पाकिस्तानी अफसरान को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल होने थे, और सबसे खतरनाक 2 लंबे मसनूई नाखून थे जो ऊंची सोसाइटी की खवातीन यूज करती हैं। उस वक़्त तो हमने उनका सामान उनके ही एक सूटकेस में डाला और फसी को धमकी दी कि अगर कोई उनके मुतालिक पूछे तो बताना कि वो रूटीन के मुताबिक बाहर गई हुई है और अभी वापस नहीं लौटी, और किसी को उस सामान या हमारे बारे में नहीं बताना, वरना बहुत बुरा होगा। मेरे साथियों ने दोनों सूटकेस गाड़ी में रखे और मैं चलते हुए फिर फसी को कहा कि उन औरतों की हकीकत के बारे में हम तीनों के अलावा चौथे आप हैं जो जानते हैं। अगर किसी पांचवें को इसकी खबर हुई तो फिर अपनी और अपने अहलहाना की कब्रें एडवांस में खुदवा लेना। मेरे मुतालिक तुम बखूबी जान गए होगे कि मुझे अपने वतन के दुश्मनों को ख़त्म करने में ज़रा भी झिझक नहीं आती। 2-3 रोज़ बाद इनका सामान उठवा कर अपने गोदाम में रखवा लेना। अगर भारतीय सफारत खाने वाले इन औरतों के मुतालिक पूछने आए तो वही जवाब देना जो मैंने तुम्हें पहले बताया है। अगर वो सामान मांगे तो उन्हें कहना कि ये सामान मुहाजिर मुस्लिम खवातीन का है। अगर वो 2-4 रोज तक ना आए तो यह सामान पाकिस्तानी सफारतखाने के हवाले कर दिया जाएगा, और अगर वो धमकी दे तो पुलिस को बुलवा लेना। फसी एक कारोबारी शख्स था। मेरी बातें सुनकर वो डर गया। उसने मेरे कहने के मुताबिक हरफ ब हरफ कहने और करने का वादा कर लिया। मैंने एक ही दिन में यह सारा मिशन मुकम्मल कर लिया था। अब मुझे सिर्फ भारतीय सफारतखाने के रद्द अमल का इंतजार था, और मुझे अपने हिफाजती इंतजामात सख्त करने थे। हमें होटल पहुंचते पहुंचते खासी देर हो गई थी। मरियम बेचैनी से हमारा इंतजार कर रही थी। मैंने दोनों सूटकेस अपने कमरे में रखवा लिए। मरियम ने डरते डरते मुझे बताया कि शाम को वो चीनी के साथ फिर रेस्टोरेंट गई थी और हम सब के लिए खाना लेकर आई है। उसने रेस्टोरेंट के बाहर बोर्ड भी लगवा दिया है कि रेस्टोरेंट चंद रोज के लिए बंद रहेगा। उसने रेस्टोरेंट चौकीदार के जरिए मजीद 3 नेपाली चौकीदार भी बुलवा लिए हैं जो कल सुबह इंटरव्यू के लिए रेस्टोरेंट आएंगे। खाना खाने के बाद मैंने मरियम को बताया कि चमन लाल को भी ठिकाने लगा दिया है। मैंने उसे अपने टांग के जख्म और घुटने के दर्द के बारे में बताया तो उसने फौरन अपने कमरे से बाम लाकर मुझे दी। मैं सारे दिन का थका हुआ था। बाम लगाते ही दर्द खत्म हो गया और मैं गहरी नींद सो गया। अगले रोज नाश्ते से फारिग होकर हमने चीनी साथियों की मौजूदगी में सूटकेस खोले। चमन के सूटकेस में से उसके कपड़ों के अलावा ट्रांसमीटर कोड और डी कोड करने की किताब, पिस्टल, गोलियां, इस्लामाबाद में भारतीय सफारतखाने में उससे राब्ता करने वालों के नाम, भारत से डाक लाने ले जाने वालों से मीटिंग की जगह, दिन, वक़्त और पाकिस्तान में उनके हमदर्दों के नाम पते जिनसे उनको माली इमदाद मिलनी थी, पाकिस्तान के हसास मकामात की तस्वीर, नक्शे। गर्ज ये कि जासूसी के लिए तमाम ज़रूरी इत्तलाआत और सामान मौजूद था। बहुत छोटे कैमरे और टेप रिकॉर्डर भी थे। दोनों जासूस औरतों का सामान मैं पहले ही देख चुका था। उनके सामान में जेवरात जैसे 2 डब्बे भी थे जो मैं खोल ना सका था, इसलिए उन्हें भी सूटकेस में रख लिया था। अब गौर से देखने पर मालूम हुआ कि डब्बे निचले हिस्से में बने एक पेचीदा मैकेनिज्म से खुलते थे। डब्बे खोले तो उनमें खवातीन के बतौर फैशन लगाने वाले मसनूई नाखूनों के 3-3 सेट थे। मुख्तलिफ रंगों के नेल पॉलिश और 3-3 ऐसी शीशियां थी जो शायद नेल पॉलिश उतारने के महलूल से भरी हुई थी। बाद में मालूम हुआ कि यह पोटाशियम साइनाइड का महलूल था।
جو ان ڈبوں میں موجود بہت ہی چھوٹی سرنجوں سے ان ناخنوں میں ڈالا جاتا تھا۔ یہ شیشیاں سیل ہوئی تھی۔ مصنوعی ناخنوں کے ہر سیٹ میں 5 کی بجائے 7 ناخن تھے۔ ہر سیٹ کے 5 ناخن ایک لائن میں اور 2 ناخن علیحدہ الاسٹک سے مضبوط کیے گئے رنگین گتے کے ٹکڑوں سے لگے ہوئے تھے۔ میں حیران تھا کہ ہر سیٹ میں 5 کی بجائے 7 ناخن کیوں ہیں۔ میرا خیال تھا کہ شاید 2 زیادہ ناخن اس لیے ہیں کہ اگر ایک ٹوٹ جائے تو اس کی جگہ دوسرا لگا دیا جائے گا۔ یہ سارے ناخن لمبے اور نوکدار تھے۔ میں نے یوں ہی ایک فالتو ناخنوں میں سے ایک ناخن نکالا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اچانک ایک چینی دوست چلایا نو نو اور مجھے اشارے سے کہا کہ ناخن فوراً رکھ دے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ بہرحال میں نے ناخن رکھ دیا۔ چینی دوست نے اپنے رومال سے وہ ناخن اٹھایا اور اچھی طرح اس کو دیکھنے کے بعد مریم سے کچھ کہنے لگا۔ اس کی بات سن کر مریم گھبرا گئی۔ پہلے میرے دونوں ہاتھ اور انگلیاں دیکھ کر تسلی کی، پھر کہنے لگی کہ دونوں فالتو ناخنوں میں سائنائڈ کا محلول بھرا ہوا ہے۔ میں نے رومال سے ناخن پکڑ کر غور سے دیکھا تو اس کی تیز نوک پر چھوٹا سا سوراخ بنا ہوا تھا اور سارا ناخن 2 بہت باریک اور محسوس نہ ہونے والی تہوں سے بنا ہوا تھا۔ ناخن کے پچھلے حصے میں سوئی سے نکالا جانے والا ایک بہت چھوٹا کارک لگا ہوا تھا اور نوک کا سوراخ بھی اسی طرح کے کارک سے بند تھا۔ یہ ناخن لگانے والی جب چاہتی ناخن کے نوکیلے سرے سے کارک ہٹا کر کسی کے جسم پر ہلکی سی خروچ لگا کر زہر اس کے جسم میں داخل کر کے ہلاک کر سکتی تھی۔ اگر یہ جاسوس عورتیں پاکستان پہنچ جاتی تو اپنے ٹارگٹس اور خصوصاً عیاش پرست افسران کو بڑی آسانی سے ہلاک کر سکتی تھی۔ میرے سامنے وہ پورا منظر گھوم گیا جب وہ اپنے شکار کو کیسے اور کس طرح نشانہ بناتی۔ آج بھی جب میں پاکستان کے شہروں کے پوش علاقوں میں لاؤڈ میک اپ، ٹائٹ لباس، لمبے ناخنوں کے ساتھ دعوت گناہ دینے کی ادائیں دکھاتی ملکی اور غیر ملکی عورتوں کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ ان میں کتنی بھارتی جاسوسہ سائنائڈ بھرے ناخن لگائے اپنے شکار کی تلاش میں ہوں گی۔ میں نے ایک چھوٹا کیمرہ، ایک چھوٹی ٹیپ، ایک پسٹل اور خاصی گولیاں اپنے پاس رکھ کر باقی سارے سامان اور لسٹوں کا ایک مضبوط پیکٹ بنایا اور اپنے مشن کی کامیابی کی ساری تفصیل لکھی اور ان الفاظ پر ختم کی کہ تینوں کی میں نے زبردست تواضع کی ہے۔ سرخ پین سے انڈر لائن کر کے یہ پرزور درخواست کی کہ اب مجھے فوری طور پر واپس پاکستان آنے کی اجازت دی جائے۔ یہ سب میں نے 2 روز بعد پاکستان جانے والی ڈاک میں بھیجنا تھا۔ آج ہی مہاجروں کی فلائٹ نے پاکستان بھی جانا تھا۔ حالات کے پیش نظر میں نے مریم اور 2 چینی دوستوں کو ہوٹل چھوڑ کر تیسرے چینی ساتھی کو ساتھ لیا اور ایئرپورٹ چلا گیا۔ وہاں مہاجروں کو الوداع کرنے کے بعد دوپہر واپس آ گیا۔ شام 5 بجے کرنل آنند مجھے ملنے آ گیا۔ آج وہ اکیلا تھا۔ اس کے اترے ہوئے سوگوار چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ کافی شاپ میں رسمی باتوں کے بعد وہ سیدھا اصل بات پر آ گیا۔ آصف صاحب، ہم ہار گئے اور جیت آپ کی ہوئی، کرنل نے سر جھکائے ہوئے کہا۔ اگرچہ میں اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ گیا تھا، لیکن میں نے انجان بنتے ہوئے کہا کہ کرنل صاحب، کون سی جیت اور کون سی ہار؟ میں ریڈیو بھی کم سنتا ہوں اور اخبار بھی بہت کم پڑھتا ہوں۔ ہمارے ملکوں کے درمیان کوئی کرکٹ یا ہاکی میچ ہو رہا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ کرنل کچھ دیر اپنی بجھی بجھی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا اور بولا، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ہمارا مذاق اڑائیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں بڑی مشکل میں پھنس چکا ہوں۔ میں نے سنجیدہ ہو کر پوچھا، کیا ہر بتائیں نا، کیا مصیبت آن پڑی جس کی وجہ سے آپ مشکل میں پھنس گئے اور میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کرنل نے ندامت آمیز لہجے میں کہا کہ آپ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن رہے ہیں۔ کرنل واقعی اس وقت مشکل میں پھنسا ہوا تھا۔ ان کے 3 فل تربیت یافتہ جاسوس کل سے غائب تھے اور کھٹمنڈو میں میرے علاوہ انہیں کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جس نے انہیں غائب کیا۔ کرنل مجھ سے ان کے بارے میں پوچھنے آیا تھا، لیکن مجھے پوچھتے ہوئے اسے بڑی ندامت ہو رہی تھی۔ وہ مجھے کیسے بتاتا کہ جبیں، سعیدہ اور جمشید پاکستانی مہاجر نہیں تھے بلکہ مالتی، کوشلیا اور چمن لال بھارتی جاسوس تھے، اور ڈی ایم آئی کے یہ جاسوس برسوں کی سخت ٹریننگ کے بعد پاکستان جا رہے تھے کہ راستے میں ہی غائب ہو گئے۔ میں نے کہا کہ کرنل صاحب، کھل کر اور صاف بات کیجیے۔ کرنل نے بہت مجبور ہو کر کہا کہ مالتی، کوشلیا اور چمن لال کل سے غائب ہیں اور ان کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ میں نے کہا کہ میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا۔ کرنل نے گھمبیر آواز میں کہا کہ مالتی تو مریم کی ٹیوٹر تھی۔ میں ہنس پڑا۔ کرنل صاحب، لگتا ہے آپ کو بہت بڑا مغالطہ ہوا ہے۔ مریم کی ٹیوٹر تو جبیں تھی اور وہ کل بھی اسے ٹیوشن دینے آئی تھی۔ کرنل آنند پھر خاموش ہو گیا۔ وہ بھی بھارتی فوج کا کرنل اور ملٹری اٹاچی تھا، میرے سامنے اپنی گھناؤنی سازش کے پردے اٹھاتے ہوئے خفت محسوس کر رہا تھا۔ کرنل نے سر جھکائے کہا کہ چلیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ جبیں، سعیدہ اور جمشید کل سے غائب ہیں۔ یقین جانیے
کرنل کی یہ حالت دیکھ کر مجھے روحانی خوشی ہو رہی تھی۔ اپنی بساط کے مطابق میں نے 71 کے بدلے 72 میں ہی لینے شروع کر دیے تھے، اور آج اسی بدلے کا ایک نیا سین میرے سامنے تھا۔ میں نے کہا کہ کرنل صاحب، میں ابھی تک کچھ نہیں سمجھا۔ کبھی آپ مالتی بول رہے ہیں، کبھی جبیں، کھل کر بتائیں پرابلم کیا ہے۔ میں نے مزید کہا کہ مجھے مریم نے بتایا تھا کہ جبیں ایک مہاجر لڑکی ہے جو اپنی بیوہ ماں کے ساتھ پاکستان جانے کے لیے کھٹمنڈو آئی ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ایک مہاجر لڑکی کے ساتھ آپ کا کیا واسطہ ہے؟ کیا اتنی مصیبتیں جھیل کر آنے والی فیملی کو آپ پاکستان جانے سے روکنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ میں ضمیر نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ میں کرنل پر برس پڑا، اور کرنل کی حالت یہ تھی کہ شرم سے اس کی گردن جھکی جا رہی تھی۔ کرنل آنند کو میں نہ تو یہ بتانا چاہتا تھا کہ تینوں بھارتی جاسوسوں کو کس نے ہلاک کیا یا میں ان کے متعلق کچھ جانتا ہوں، اور نہ ہی ان کی طرف سے بالکل مایوس کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ایسی صورت میں بھارتی سفارتخانہ اپنے بھرپور وسائل کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوتا۔ اب تک کھٹمنڈو میں تمام جارحانہ اقدامات میں نے ہی کیے تھے۔ اللہ کی رحمت پر یقین کے علاوہ میرا کل سرمایہ میرے 3 چینی ساتھی تھے، اور اب حالات ایسے موڑ پر آ چکے تھے کہ مجھے اپنے علاوہ مریم کی فیملی کی حفاظت بھی کرنی تھی۔ ایسی صورتحال میں ان بھارتیوں سے میرا مزید الجھنا ہم سب کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ کرنل کو میں امید و بین کی حالت میں رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے دھیمے لہجے میں کہا کہ تم واقعی بہت سنجیدہ اور پریشان دکھائی دیتے ہو۔ سب سے پہلے تو میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ جن مسلم مہاجر یا بھارتیوں کی تمہیں تلاش ہے ان کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا۔ ان کی گمشدگی کا اگر تمہیں بھی علم نہیں تو اس کے کئی امکانات ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارے سفارتخانے کے کسی فرد نے تم سے کسی دشمنی کی وجہ سے انہیں غائب کیا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تینوں کسی خاص مقصد کے تحت کھٹمنڈو سے کہیں چلے گئے ہوں۔ اور تیسرا امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شک کی بنا پر کسی دوسرے پاکستانی گروپ نے انہیں اغوا کر لیا ہو۔ کرنل پوری توجہ سے میری باتیں سن رہا تھا۔ کہنے لگا، میرے ماتحتوں میں میجر باسو سے میری نہیں بنتی، اور میں نے ایک خفیہ رپورٹ میں اس کی ناقص کارکردگی کے متعلق تفصیلاً لکھا ہے۔ اپنے سفارتخانے کے تمام افراد کو میں بخوبی جانتا ہوں، وہ یہ کام کرنے کے اہل نہیں ہے۔ پاکستانی نیٹ ورک کے متعلق ہماری پہلی ملاقات میں تم نے کہا تھا کہ ہم تو صرف ڈمی ہیں، کام تو دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ تمہارا ان سے رابطہ ہے، بھگوان کے لیے ان تینوں کے متعلق ان سے پوچھو۔ میرا سفارتخانہ ان کی رہائی کے لیے 20 لاکھ فوری ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تمہیں میں یقین دلاتا ہوں کہ ڈی ایم آئی تمہاری جرت اور بہادری سے بہت متاثر ہے۔ اگر تم چاہو تو بھارت میں تم نے جو کچھ کیا اسے بھلا کر تمہیں بھارتی شہریت دینے کے علاوہ لاکھوں روپیہ اور ڈی ایم آئی میں اعلیٰ عہدہ دیا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم تمہاری فیملی کو بھی بھارت بلوا سکتے ہیں، جہاں تم ایک نئی اور خوشحال زندگی شروع کر سکتے ہو۔ اگر میری باتوں پر تمہیں یقین نہیں تو میں اسی ہوٹل کے فون سے تمہاری اپنے سفیر سے بات چیت کروا سکتا ہوں۔ اس کی گارنٹی پر تم ہمارے سفارتخانے چلو، اور اگر کسی وجہ سے تم ہمارے سفارتخانے نہیں آنا چاہتے تو پھر سفیر کی کوٹھی میں ہی اس سے مل لو۔ وہ تو سفارتخانے سے باہر ہی ہے۔ سفیر سے تمہاری بات چیت ہو جائے گی اور وہ تمہاری میزبانی پر فخر محسوس کرے گا۔ یہ اتنی بڑی آفر تھی کہ اگر میری جگہ کوئی سیاستدان ہوتا تو وہ اسے آدھے پر ہی مان جاتا اور ملکی راز بہوشی ان کو دے دیتا اور ان کا چمچہ بن کر رہنے میں فخر محسوس کرتا۔ میں دل ہی دل میں کرنل کی اس فراخ دلانہ آفر پر مسکرا رہا تھا۔ بھارتیوں کی میزبانی سے میں ڈی ایم آئی کی حراست کے دوران پوری طرح لطف اندوز ہو چکا تھا۔ جہاں تک سفیر کی رہائش گاہ کا تعلق تھا تو مجھے اچھی طرح علم تھا کہ کسی سفیر کی رہائش گاہ جہاں جھنڈا لگا ہو اسی ملک کا حصہ تصور کی جاتی ہے۔ کرنل شاید اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ جیسے اس دور کے پاکستانی حکمران اور وزارت خارجہ کے سیکٹری لیول کے افسران بھارت سے اچھے تعلقات قائم کرنے کی دھن میں دماغ اور سوچ سے عاری ہو چکے ہیں، ویسے ہی سارے پاکستانی بھی تھے۔ میں نے کرنل سے کہا کہ یہ سب باتیں تو بعد کی ہیں، پہلے ہمیں تمہارے 3 گمشدہ لوگ تلاش کرنے ہیں۔ پاکستانی گروپ سے اگرچہ میرا ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی پوری کوشش کروں گا کہ اگر ان کا تمہارے لوگوں کو گم کرنے میں ہاتھ ہے تو انہیں رہا کرواؤں۔ ایک امکان اور بھی ہے کہ بنگلہ دیش اب اگرچہ ایک آزاد ملک ہے لیکن وہ مجبوراً تمہاری بالادستی کو قبول کرتا ہے، ورنہ وہ تو اپنے ہم وطنوں اور ہم مذہبوں کا نہ ہو سکے تو تمہارا کیا بن سکیں گے؟ شاید یہ کارستانی انہی کی ہو۔ غرض جب کرنل آنند مجھ سے رخصت ہوا تو میں اس کے ذہن میں کئی قسم کے شکوک و شبہات ڈال اور پیدا کر چکا تھا۔ یہ میری کامیابی تھی کیونکہ اس طرح بھارتی سفارتخانے کی طرف سے فوری کارروائی کرنے میں مجھے مہلت مل چکی تھی اور میں اس دوران اپنے ڈیفنس کو مزید مضبوط بنا سکتا تھا۔ اب میرا زیادہ وقت اپنے ہوٹل میں ہی گزرتا تھا
दूसरे पाकिस्तानी ग्रुप्स की तलाश में मैंने बिला मकसद ही 2 रोज खटमंडों की सड़कों पर गाड़ी घुमानी शुरू कर दी। 2-3 बार पाकिस्तानी सफारतखाने भी गया। पहले रोज ही मैंने देखा कि एक गाड़ी मुसलसल हमारा पीछा कर रही है। उसी शाम जब कर्नल आनंद का फोन आया तो मैं छूटते ही कहा कि इस तरह तुम मेरी निगरानी जारी रखोगे तो मैं उन्हें तलाश करने की कोशिश खत्म कर दूंगा। मैं हरगिज पसंद नहीं करता कि कोई साए की तरह मेरे साथ चिमटा रहे। अगर आइंदा किसी ने मेरा पीछा किया तो ना तो वो गाड़ी सलामत रहेगी और ना पीछा करने वाला रहेगा। कर्नल आनंद फंसा हुआ था। उसने सिर्फ इतना कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। उसके बाद किसी गाड़ी ने मेरा पीछा नहीं किया। मेरा ब्रेन वॉश करने वाले खुद क्लीन वॉश हो चुके थे। इसी तरह 4-5 रोज गुजर गए। कर्नल हर शाम मुझे फोन करता और मुझसे रिपोर्ट लेता। उसी दौरान मैंने मुहाजिरों की एक फ्लाइट भी भुगताई। कर्नल आनंद का पैमाना सब्र से लबरेज हो रहा था। इधर मैं भी इस नाटक को मजीद जारी ना रख सकता था। मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने मोहसन से कहा कि बांग्लादेशी सफारतखाने से बांग्लादेश के 1-2 अखबार मंगवा लो। यह काम बड़ी आसानी से हो गया। ढाका से छपने वाला यह अखबार हमारी वारदात से कई रोज पहले का था। मैं चीनी दोस्तों के साथ वहां गया जहां लाशें जलाई थी। कपड़ों और गोश्त का तो नामो निशान तक न था, बस बिखरी हुई चंद हड्डियां थी। मैंने अखबार को मरोड़ कर ऐसी जगह फंसा दिया कि जहां आने वालों की नजरें पड़ सके। ये काम करके हम फौरी वापस आ गए। अगली सुबह मैंने कर्नल आनंद को फोन किया कि फौरी मुझे मिले। 30 मिनट तक कर्नल मेरे पास पहुंच गया। मैंने उसे कहा कि इस सिलसिले में अभी तक मुझे कोई कामयाबी तो नहीं हुई, मगर मेरे इन्फॉर्मर ने मुझे बताया है कि चीन जाने वाली सड़क पर तकरीबन 50 किलोमीटर आगे एक गहरी खाई में 3 खोपड़ियां और हड्डियां पड़ी हुई है। उन्होंने बांग्लादेशी गाड़ी को भी कई बार उस तरफ जाते देखा था। मुझे कुछ शक सा हुआ तो तुम्हें बता दिया, आगे तुम जानो। कर्नल ने मुझे उसकी सही लोकेशन पूछी तो मैंने कहा कि ये तो मैं भी नहीं जानता। मुझे सिर्फ यही मालूम हुआ है कि उसी सड़क पर 50 किलोमीटर के संगे मील से जरा आगे बाईं जानब वाली गहरी खाई में हड्डियां वगैरह पड़ी हुई हैं। उसके साथ ही मैंने ये कहा कि एक उड़ती हुई खबर यह भी सुनी है कि 3-4 रोज कबल जबी और उसकी वालदा को गोरखपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में देखा गया है। इस खबर का सोर्स भी मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि वो भी मेरा इन्फॉर्मर है। अगले रोज शाम को कर्नल आनंद मुझसे मिलने आया और उसने बताया कि हमने हड्डियां और खोपड़ियां वहां से उठा लाई हैं और साथ एक पैर का जूता भी मिला है और झाड़ियों में फंसा हुआ एक बांग्लादेशी अखबार भी मिला है। हड्डियों को हमने दहली भेज दिया है ताकि लिबॉर्टरी टेस्ट से कुछ तो बात आगे बढ़े। कर्नल आनंद ने कई बार कहा कि वो अपने ग्रुप से पूछे कि वो उनकी हिरासत में तो नहीं है। ना मालूम कर्नल को उन तीनों के जिंदा होने का इतना यकीन क्यों था। वो सोचता होगा कि डीएमआई के इतने तरबियत याफ्ता जासूस एक ही दिन में कैसे हलाक हो सकते हैं। वक्ती तौर पर तो कर्नल से मेरा पीछा छूट गया। मुझ पर मरकूज उसकी सोच को मैंने मुंतशर तो कर दिया था, मगर मुझे मालूम था कि सब आरसी था और बहुत जल्द उसे सही वाक़े का इल्म हो जाना था, जिसके बाद वह भरपूर तैयारी के साथ मुझ पर हमला आवर होता और अपनी नाकामी और खुजालत का बदला लेने की कोशिश करता।